مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، مفتی عطاء الرحمن قاسمی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ معزز و مکرم حضرات سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے تمام اقوام کے لیے عیدوں کا اور قربانیوں کا نظام بنایا ہے۔ قربانی اللہ کی راہ میں جانور قربان کرنا، وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی بکرا لے کر کرے یا بڑے جانور میں حصہ لے کر کرے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں پر، امت محمدیہ پر، جو لوگ عاقل ہیں، بالغ ہیں، مسلمان ہیں، مقیم ہیں یعنی سفر میں نہیں ہیں، اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں، حاجات اصلیہ کے بعد ان کے پاس اتنی چیزیں موجود ہیں جو تقریباً 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جا رہی ہوں۔ آج کل 35 سے 40 ہزار روپے کے آس پاس اس کی قیمت بنتی ہے۔ جن کے پاس ایک آدھ سونے کی چیز، ایک آدھ چاندی کی چیز 10-5 ہزار روپے بھی موجود ہوں، اس پر بھی قربانی واجب ہے، لازم ہے، کرنی ضروری ہے۔ یہ قربانی کیا ہے، کیوں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ کرام، یہ آپ کے والد گرامی کی سنت ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے نبی، یہ قربانی کیا ہے اور اس سے کیا ملتا ہے؟ تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ آپ کے والد گرامی یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور آپ کو اس کے عوض نیکیاں ملتی ہیں، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ جس جانور میں آپ حصہ لے رہے ہیں یا جس بکرے کو آپ ذبح کر رہے ہیں، اس کے جسم کے اوپر، اس کے بدن کے اوپر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس کے برابر نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ بھی آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جب آپ کی قربانی ذبح ہو رہی ہوتی ہے، جب آپ اپنی قربانی پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو خون کے قطرے کے زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ قربانی کے بدلے ملتا ہے۔ اور جو لوگ واجب ہونے کے باوجود، صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ ایسے لوگ ہماری عیدگاہوں کے قریب تک بھی نہ آئیں۔ ان لوگوں پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوتے ہیں جو لوگ صاحب نصاب ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرتے ہیں۔ قربانی اصل میں جو دنیا کے اندر بہت ساری قربانیاں پیش کی گئی ہیں، کی جا رہی ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے، بیک گراؤنڈ ہے۔ کوئی بھی قربانی ایسے نہیں ہے کہ بس قربانی کر دی، نہیں، کوئی واقعہ پیش آیا ہے، اس کے مطابق وہ قربانی دی جاتی ہے۔ حضرت سب سے پہلے حابیل اور قابیل کی قربانی پیش ہوئی، اس کی بھی ایک وجہ ہے، ریزن ہے، سبب ہے، اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے، بہت طویل واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے 1,00,000 بھیڑ اللہ کی راہ میں قربان کی، 22,000 بیل اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ تو قربانی پچھلے زمانوں سے، ہزاروں سال پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی دیگر لوگوں نے لکھا ہے کہ جو قربانی حضرت ابراہیم نے پیش کی وہ اور لوگوں نے پیش نہیں کی ہے۔ جو
آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا وہ اور لوگوں سے نہیں لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے زمانے کے اندر آپ پیدا ہوئے، آپ کے گھر کے اندر اور پورے معاشرے کے اندر بتوں کی پوجا کا پورا رواج تھا، بتوں کی پوجا کی جا رہی تھی، اور نمرود اپنے خلاف، بتوں کے خلاف ایک جملہ تو بہت دور کی بات، ایک لفظ سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اور وہ لوک تنتر نہیں تھا بلکہ تانا شاہی تھی، بادشاہ ہوتے تھے، جسے چاہا اسے سولی پہ چڑھا دیا اور جسے چاہا اسے آزاد چھوڑ دیا، مالک تھے وہ۔ لیکن اتنی سختی کے باوجود آج ملکوں کے اندر لوک تنتر ہوتا ہے، آزاد ہوتے ہیں کہنے کے لیے لوگ، لیکن پھر بھی اپنی زبان کھولنے سے، کوئی حق بات کہنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں پولیس نہ پکڑ لے جائے، جیل نہ ہو جائے، قاعدے قانون نہ لگ جائیں، مقدمات نہ لگ جائیں۔ لیکن انبیاء کرام کا مرتبہ ہی الگ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ آپ دعوت اللہ کا کام کرو گے تو وہ کریں گے۔ اب انہیں پہاڑ سے ٹکرانا پڑے، بادشاہ سے ٹکرانا پڑے، ظالم سے ظالم تر آدمی سے ٹکرانا پڑے، انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ اللہ لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ نمرود مخالف ہو گیا، کہنے لگا کہ ایک بہت بڑے میدان میں بہت زبردست آگ لگائی جائے اور اس کے اندر ابراہیم کو ڈالا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے ڈالنے کے لیے پورا انتظام کیا گیا، آگ دہکائی گئی اور آپ کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ آپ بخوشی تیار ہو گئے کہ مجھے ڈال دیا جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا نار کونی بردًا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا، اور سلامتی والی ٹھنڈی ہونا کہ اسے ٹھنڈک بھی اتنی زیادہ نہ پہنچ جائے جس سے ہلکی اور ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچ جائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امتحان میں کامیاب فرما دیا۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ مستقل طور پر یہی ہے کہ ہم نے ابراہیم سے آزمائش طلب کی تو وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے تمام امتحانات میں 100% نمبرات حاصل کر لیے، پورے طور پر وہ سکسیسفل ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اب آپ یہاں سے ہجرت کر لیجئے، شام چلے جائیے۔ اب اپنا ملک چھوڑ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جانا یہ اپنے آپ میں ایک مشکل ترین مرحلہ تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، تیار ہو گئے، پہنچ گئے شام۔ درمیان میں کیا واقعات پیش آئے بہت طویل واقعہ ہے، وقت نہیں ہے۔ شام پہنچے، ابھی وہاں پر اب وہ وہاں کے ماحول میں ڈھلنے کی کوششیں ہو ہی رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ اپنے اس بیٹے کو جو آپ کو بڑھاپے میں عطا کیا گیا ہے، جو آپ کے بڑھاپے کی لاٹھی ہے، جو آپ کے لیے اب آنے والا آپ کا مستقبل ہے، آپ کا فیوچر ہے، آپ اسے اور اس کی ماں ہاجرہ کو جاؤ دور بیابان جنگلوں کے اندر چھوڑ کر چلے آؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لے کر چل پڑے۔ راستے میں سرسبز و شاداب کوئی جگہ آتی، حضرت جبرائیل سے معلوم کرتے کہ یہاں چھوڑ دوں، حضرت جبرائیل فرماتے نہیں، یہ اللہ کا حکم نہیں ہوا ہے۔ آگے چلتے رہے، جاتے رہے تو ایسا علاقہ آیا کہ بالکل پہاڑی ایریا ہے، نہ کہیں پانی موجود ہے، نہ کہیں درخت موجود ہے، اور نہ کوئی آدمی موجود ہے۔ اور جہاں پانی، آدمی اور درخت نہ ہو وہاں پرندے، چرندے اور درندے بھی موجود نہیں ہوتے ہیں۔ وہاں پر اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر چل پڑے۔ پیچھے سے بیوی نے دامن پکڑ لیا، اے ابراہیم ہمیں یہاں کس بھروسے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے۔ فوراً دامن چھوڑ دیا، کوئی